پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ اگلا آرٹیکل ہے افضال ریحان صاحب کا، مذہب کا سیاسی استعمال۔ افضال ریحان صاحب کے کالم سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا اور الخاتم پبلک سکول کے ساتھ بھی آپ کا تعاون ہی شمار ہوگا۔ افضال ریحان صاحب اپنے آرٹیکل مذہب کا سیاسی استعمال کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابتدائی آفرینت سے جس طرح مذہب انسان کی ضرورت ہے اور کمزوری بھی، اسی طرح سماج میں اپنا آپ منوانا یا اپنی دھاک جمانے کے لیے حصول اقتدار یا حکمرانی بھی بہت سے انسانوں کی خواہش کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی رہی ہے۔ عامت الناس بالخصوص سوسائٹی کے کمزور طبقات جس طرح کمزور کو جائے پناہ سمجھتے ہیں، اسی طرح جا پسند اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ تاریخ کے ہر دور میں ہمیں بکثرت ملتا ہے۔ آج کے سائنٹیفک دور میں جب کائنات کی بہت سی حقیقتیں انسانوں پر کھلتی چلی جا رہی ہیں، شعوری بیداری نے ہی انسانوں کو یہ آگہی بخشتی ہے کہ مذہب کا سیاسی استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ مہذب اقوام میں مذہب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال از خود ایک جرم قرار پایا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں تصویر کا ایک دوسرا رخ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ تمام تر شعوری بیداری کے ساتھ دنیا میں ایسی اقوام کی تعداد اب بھی کم نہیں جہاں موقع پرست طبقات مذہب کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے حصول اقتدار کے ساتھ ساتھ دوام حکمرانی کے لیے اس کا استعمال کرتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بی جے پی اپنے اقتدار کی دوام دینے کے لیے مذہب کا جس طرح سیاسی استعمال کر رہی ہے وہ اس منفی طرز عمل کی ایک واضح مثال ہے۔ حالانکہ بھارتی آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، آئین ہمارا بھی یہی کہتا ہے کہ شہریوں میں مذہبی، نسلی یا جنسی بنیادوں پر کسی نوع کا امتیاز روا نہ رکھا جائے گا۔ اس اصولی فیصلے کے بعد ہماری پارلیمنٹ اور سپریم جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ تینوں حوالوں سے اگر کہیں کسی نوع کا امتیازی رویہ دکھائی دے یا چیلنج کیا جائے تو اسے طے شدہ بنیادی انسانی و آئینی حق کی روشنی میں کالعدم قرار دیا جائے۔ کسی بھی انسانی سوسائٹی میں مسئلہ محض آئین و قانون میں طے کر دینے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ ریاستی حکومتی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو ان مثبت بنیادوں پر مضبوطی سے استوار کرنے کے لیے دیگر اقدامات میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر کہیں کسی نوع کی اشتعال انگیزی یا خلاف ورزی ہوتی ہے تو ریاست مائی باپ بن کر بلا امتیاز اپنے تمام شہریوں اور ان کے حقوق کو ایک نظر سے دیکھے۔ حکومتی ذمہ داریوں پر فائز شخصیات کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اقدامات، بیانات اور تقاریر سے کہیں کسی مخلص مذہبی فرقے، نسلی گروہ یا جنسی اور صنفی طبقے سے امتیازی رویے یا سلوک کی بو تو نہیں آ رہی، یا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ فرقے، گروہ یا طبقات تو رہے ایک طرف، ریاست تو ایک فرد کی شخصی حقوق کی محافظ و ضامن ہے، اور یہ ضمانت آئین پاکستان نے اپنے ہر شہری کو دے رکھی ہے۔ مذہبی حوالے سے یہاں جو حقوق مسلمان اکثریت کے لیے ہیں وہی مساوی انسانی حقوق، شہری حقوق تمام مذہبی اقلیتی طبقات کے لیے بھی ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ، مسیح ہوں یا کوئی اور۔ ہماری سیاسی و حکومتی شخصیات اپنی تقاریر میں جس طرح اسلامی تعلیمات اور مسلمانی تاریخ کے حوالے دیتی ہیں، اس طرح انہیں چاہیے کہ دیگر مذاہب کے انسان نواز تعلیمات کے حوالے بھی پیش فرما دیا کریں، تاکہ ہمارے کسی شہری کو یہ دکھ، اعتراض یا احساس نہ ہو کہ وہ خدا نخواستہ کمتر یا دوسرے درجے کا شہری ہے۔ ہمارے بابائے قوم نے قیام پاکستان کے ساتھ ہی اعلان فرما دیا تھا کہ کسی کا بھی کوئی بھی عقیدہ ہے، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ریاست کے نظر میں ہندو، مسلم، مسیح سب برابر کے شہری ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں اپنی ایک تقریر میں جنگ بدر اور احد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے، ہم اسے ان کا ذاتی نقطہ نظر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ ان کی اس تقریر سے معاذ اللہ توہین صحابہ کا پہلو نکال رہے ہیں یا اسے جواز بنا کر اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ تاریخ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا اپنا ایک تاریخی موقف، فہم اور نقطہ نظر ہے،
انہوں نے اسے جس طرح پڑھا یا سمجھا ہے ظاہر ہے وہ اسے اسی طرح بیان کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہم وزیر اعظم کے اظہار خیال کو درست طور پر سمجھ نہ پائے ہوں یا وہ اس طرح کے بیان نہ کر پائے ہوں جس طرح سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے از خود توہین یا بلاسفیمی جیسا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا انتہائی جسارت ہوگی۔ ان تمام تر محبت کا پس منظر اپوزیشن جماعتوں کی حالیہ کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ موقف بنا لیا ہے جس میں انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے وہ جس تحریک کی بات کر رہے ہیں اس کا بنیاد مذہب پر رکھی جائے۔ عوام مذہبی جذبات کی رو میں بہ کر عمران خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یوں ہم حکومت کو چلتا کریں گے۔ خدا بھلا کرے محترمہ بے نظیر بھٹو کے فرزند بلاول بھٹو کا، جنہوں نے عین موقع پر مولانا سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم مذہب کا سیاسی استعمال کریں گے، نہ ہی ہونے دیں گے۔ ایسی کسی متنازع بات کو جواز بنا کر اشتعال انگیز تحریک اٹھانا ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح اس اجلاس میں مولانا نے سیاسی حوالے سے دوسرا سخت ترین موقف پیش کیا کہ جو تھا اپوزیشن تمام منتخب اداروں سے مستعفی ہوتے ہوئے حکومت کو دست و پا کر سکتی ہے، جس کا نتیجہ اگر مارشل لا لگنے تک جائے گا تو موجودہ ڈھکے چھپے یا پوشیدہ مارشل لا سے عیاں مارشل لا بہتر ہوگا۔ ہم سب کھل کر اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے۔ بلاول بھٹو نے اس پر بھی واضح کر دیا کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، وہ جیسے تیسے منتخب ہوئی ہے، اس کے خاتمے کا مطلب تو جمہوریت کی نفی ہوگی، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ میری ماں نے مجھے یہی سبق سکھایا ہے۔ مذہب کے سیاسی استعمال کے خلاف اور پارلیمنٹ کے حق میں اتنا زبردست موقف اختیار کرنے پر درویش بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ دیگر مذہبی سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ مذہب کے سیاسی استعمال پر اٹھنے والے مضمرات اور تباہ کاریوں کا ادراک کریں۔ ایک عالم نگار کی اپنی آراء ہیں۔ افزار ریحان صاحب کی مذہب کا سیاسی استعمال، اس کا ہمارے اس چینل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہے، کیونکہ اس چینل کے اندر اس آرٹیکل میں موصوف نے کمال سوشلزم کا دفاع کرتے ہوئے اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کی محبت میں کی ہے، تو عمران خان کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو مسخ کر دیں یا اسلامی سیاسیات، سماجیات، اقتصادیات اور طبیعات کے اندر جو ہے وہ اپنی من مانی توضیح یا تشریح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ تو اس کا ادراک جو ہے ان کا اپنے ذمہ دار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آرٹیکل پیش کر دیا تھا، تو اگلا آرٹیکل ہے روزنامہ جنگ سے عطاء الحق قاسمی صاحب کا، چاچا بحثیہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائز کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔